فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سینہ زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں. میں سینہ زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں. لبوں پہ تیرا شکوہ اے مسلمان لے کے آیا ہوں. یہ غیرت ہے، یہ جرت ہے، یہ خودداری، یہ ہمت ہے. تو زندہ رہ سکے جس سے میں وہ سامان لے کے آیا ہوں. بہت سن لیے تم نے افسانے فرقہ پرستوں کے، بہت سن لیے تم نے افسانے فرقہ پرستوں کے. سبق پڑھ لو اخوت کا، میں قرآن لے کے آیا ہوں. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں وہ اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو کچھ معجزات دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، وہ معجزہ ہوتا ہے. اور پھر جو معجزات اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان میں سے بعض معجزات ایسے ہیں جو عملی ہیں اور بعض معجزات ایسے ہیں جو علمی ہیں. عمل کا تعلق عامل کے ساتھ ہوا کرتا ہے،
کام کرنے والے کے ساتھ اس عمل کا تعلق ہوا کرتا ہے. کام کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، جو کام ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی انگلی سے درخت کو اشارہ کیا، وہ زمین چیرتا ہوا میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو پانی کی تنگی تھی، پانی کی ضرورت تھی. میرے آقا نے پیالہ منگوا کر اپنی نبوت والے ہاتھ کی انگلیاں اس میں ڈالی. رب العالمین نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام سفر ہجرت میں جا رہے ہیں. معبد کی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، جو بیمار تھی، جو لاغر تھی، جو سوکی ہوئی تھی، جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. میرے محبوب کے ہاتھ مبارک لگنے کی برکت سے اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ ہے. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دعا کے لیے کہا یا رسول اللہ گرمی بہت ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیجئے کہ مالک ہمیں بارش دے دے. میرے محبوب کے ہاتھ ابھی اٹھے ہیں، میرے محبوب کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، آسمان پہ بادل نے آ کے چھم چھم برسنا شروع کر دیا. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ آ گئے، یا رسول اللہ میری والدہ کفر کی یاری میں پکی ہیں، کفر کے اوپر پختہ ہیں. میرے محبوب نے کہا یہ تو ماں بیٹے کا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ یا رسول اللہ درخواست اتنی سی ہے کہ اس دینے والے سے لے دیجئے، اس دینے والے سے مجھے لے دیجئے. کہا کیا کروں؟ کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. ادھر میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگانی شروع کر دی، دوڑ لگانی شروع کر دی. اب صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، آپ کا دامن پکڑا، انہوں نے دامن جھٹکتے ہوئے کہا چھوڑ دو مجھے. لوگ دیکھ رہے ہیں ابو ہریرہ جیسا درویش بندہ جو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں ہے، آج بھاگتا ہوا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں، دیکھنا یہ چاہتا ہوں میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے میری والدہ کی آواز آئی، بیٹا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولوں گی. فرماتے ہیں میرے دل نے گواہی دی، ابو ہریرہ تیرے محبوب کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے. اللہ نے تیری ماں کی آواز سے کفر کی تلخی کو رخصت کر دیا ہے. تیری ماں کی آواز میں اسلام کی شیرینی شامل ہو چکی ہے. یقیناً محبوب کی دعا میرے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ چکی. یہ میرے محبوب کا عملی معجزہ تھا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں تو ایک معجزہ وہ ہے جو علمی معجزہ ہے. اب علم عالم کے ساتھ خاص نہیں ہوا کرتا. عالم دنیا میں ہے تب بھی اس کا علم لوگوں کو نفع دیتا ہے. عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا علم پھر بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے. عالم کا علم دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا مینارہ روشن کرتا ہے. آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، کتنی صدیاں بیت گئی لیکن حضرت کے علم سے آج بھی دنیا مستفیض ہوتی ہوئی نظر آ رہی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، وہ دنیا سے پردہ کر گئے لیکن آج تک ان کے علم سے لوگ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. امام مالک کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ علم کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ ان کے علم سے لوگ آج بھی استفادہ کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نبی نے اسی لیے تو کہا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وارث ہوگا لیکن میں محمد الرسول اللہ کے ورثاء کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، جو اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو اللہ کے دین کے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ ہیں میرے وارث. ان کو میں نے اپنی وراثت منتقل کر دی. تو جو علماء کے پاس علم ہے یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کی وراثت ہے جو امت تک وہ پہنچا رہے ہیں. اللہ کے محبوب کی وراثت ہے جو امت تک وہ اس میسج کو کنوے کر رہے ہیں، آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو علمی معجزہ عامل کے ساتھ ختم ہو گیا لیکن جو علمی معجزہ تھا، عملی معجزہ ختم ہو گیا لیکن جو علمی معجزہ تھا وہ باقی رہا. اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے
इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा था। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, मेरे महबूब मैंने पूरी इंसानियत के लिए आपको मैंने नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोजिज़ा भी फिर वो अता किया जो क़यामत तक आने वाली इंसानियत अपनी आंखों से देखती रहे। वो मोजिज़ा ये अल्लाह का कुरान है, वो मोजिज़ा ये अल्लाह का कुरान है। दूसरे लोगों ने अपने नबियों के दुनिया से चले जाने के बाद उनके मोजिज़ात का मुशाहिदा नहीं किया। उनके अंबिया दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन लोगों के मोजिज़ात दिखना बंद हो गए। अब वो मोजिज़ात नहीं दिखा सकते। असहाब मूसा अलैहिस्सलाम का आज कोई हाथ में पकड़ ले, उसमें कोई तासीर नहीं होगी, वो कोई अज़दहा नहीं बनेगा। लेकिन ये कुरान आज भी वही तासीर रखता था जो उस वक्त तासीर रखता था। ये आज भी वही तासीर रखता है, ये कुरान आज भी वही तासीर रखता है। और इतनी खूबसूरत तासीर है इस कुरान की, इतना अजमत वाला ये कुरान है कि इसको पढ़ने वाले अगर पढ़ते हैं, अगर मेरे महबूब पढ़ते हैं तो जिन्नात की बरक़ें लग जाती हैं। वादी नखला में मेरे महबूब ने कुरान पढ़ा, जिन्नात जा रहे थे और जिन्नात की बरक़ें लग गई। सूरतुल जिन के अंदर अल्लाह ने इस किस्से को जिक्र किया। फरमाया एक कहने लगा मा अहसना हाज़ा सौत, पहली आदमी की तवज्जो आवाज पर जाती है, कहा देखो यार आवाज कितनी खूबसूरत है। दूसरा बोला तुम आवाज की बात करते हो, मा अहसना हाज़ल कलाम, जरा अल्फाज पे भी गौर कर, जो अल्फाज पढ़े जा रहे हैं वो कितने खूबसूरत है। तीसरा कहने लगा तू कलाम की बात करता है, मा अहसना हाज़ल कारी, जरा पढ़ने वाले के चेहरे को तो देख, वो वज़्ज़ुहा के मुखड़े वाला कुरान कैसा खूबसूरत पढ़ रहा है। आज कारी अब्दुल बासित कुरान पढ़े, मैं और आप झूम जाते हैं, लेकिन वो कैसा मंजर होगा जब साहिबे कुरान कुरान पढ़ रहे होंगे, अल्लाह का कुरान जिन पर नाजिल हुआ वो पढ़ रहे होंगे। तो कुरान की तासीर ही निराली, कुरान की तासीर ही मुनफरिद है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों को दिखाई कि ये है कुरान की तासीर। कुरान की तासीर क्या है कि कुरान पढ़ा जा रहा है तो एक आदमी सर लेने के लिए चल पड़ा, सर लेने के लिए चल पड़ा, तो उसने सर भी किसका लेना है? इमामुल अंबिया का सर लेना है, शफीउल मुज़निबीन का सर लेना है। उसने फ़ख्रुद्दुजा, इमामुल अंबिया फ़ख्रुद्दुजा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा और आमना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल का सर लेने के लिए जा रहा है। लेकिन जब आगे गया, एक औरत की जुबान से कुरान के चंद अल्फाज कान में पड़े और दिल की दुनिया बदल गई। वो आम कातिल बनकर निकला था, मेरे महबूब के इस कलाम ने उसको आदिल बनाकर सैयदना फारूक आज़म का लक़ब अता कर दिया। ये कुरान की तासीर थी कि कुरान ने उनके दिलों की जिंदगियों को बदल के रख दिया, कुरान ने उनकी जिंदगियों को बदल के रख दिया। और दूसरी बात, ये कुरान पाक वो अजमत वाली किताब है जिसका हिफज करना अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया। फरमाया कि आज आप देख लें, आपकी उर्दू की किताब आप 20 सफ़े 10 सफ़े किसी को हरफ ब हरफ ज़ुबानी याद नहीं करवा सकते, उसके अंदर वो गलती करेगा। लेकिन ये कुरान के 400 सफ़हात एक 7-8 साल के बच्चे के अंदर भी पूरे के पूरे अल्लाह महफूज फरमा देते हैं कि वो पूरा कुरान वैसे ही सुनाता है जैसे अल्लाह ने भेजा है, जैसे जिब्रील लेकर आए हैं, जैसे इमामुल अंबिया पे नाजिल हुआ। एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। दुनिया वाले अपने निसाब को देखते हैं, उनके निसाब रोज बदलते हैं। वो कुछ अरसे के बाद गौर करते हैं कि हमारे निसाब में कमजोरियां हैं, इसको बदल दो, वो निसाब बदल देते हैं। लेकिन कुरान का निसाब ऐसा है जो कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए है और इसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, मैंने इस कुरान को आसान कर दिया। वो है कोई इस कुरान से नसीहत हासिल करने वाला? वो है कोई अपनी जिंदगी को इस कुरान से जोड़ने वाला? कोई है अपनी जिंदगी को इस कुरान से मुंसलिक करने वाला? कोई है अपनी जिंदगी को इस कुरान के सांचे में ढालने वाला? आज अल्लाह ने अपने महबूब की बरकत से हमें ये मौजिज़ा अता किया। मेरे भाइयों, इस मौजिज़े की कदर करो। ये मेरे घर में भी मौजूद है, ये आपके घर में भी मौजूद है। और मैंने इस कुरान पाक की अजमत की बात करूं तो सबसे ज्यादा दुनिया में छपने वाली अगर कोई किताब है तो वो भी कलाम पाक। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो भी कुरान पाक। कि पूरी दुनिया के खित्ते में
کہیں نہ کہیں کسی اس ہر لمحے میں اس قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، آج ہم کہتے ہیں جی قرآن پاک مکمل ہو گیا، آج قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی تکمیل، ہم جس کو تکمیل کہتے ہیں وہ تکمیل ہوئی ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی آدمی ڈگری حاصل کرتا ہے، جب تک وہ ڈگری کے حصول میں لگا ہوتا ہے اس وقت تک وہ سیکھنے کے مراحل میں ہے، اور جب وہ ڈگری کمپلیٹ کر کے اپنی ڈگری لے لیتا ہے اب اس کی پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے، اب اس کو عملی طور پر لاگو کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو ہماری قرآن پاک کی جو تکمیل ہوئی ہے، اب ہمارے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ ہم نے رمضان میں قرآن سنا، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا کہ اب ہم رمضان کے بعد اس قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے آئیں، ہماری زندگی اس بات کی شہادت دینے والی بن جائے کہ ہمارا یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے شمع نور ہے، ہماری زندگی کے لیے مینارہ ہدایت ہے، یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اپنی عبادات کے اوپر ہم غور کر لیں کہ ہماری عبادات، رمضان المبارک کی عبادات کو چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک آدمی سے آپ نے کہے نا جی صبح کو ناشتہ کیا، اسے کہیں بھی کھانا کھا لو، وہ کہتا جی اللہ تو پہلے ہی نہیں ہضم ہویا، ابھی تو صبح والا ناشتہ ہی ہضم نہیں ہوا، آپ دوپہر کے کھانے کی بات کر رہے ہو۔ تو بھائیو، جب قرآن پاک ہم نے سنا ہے، نماز ہم نے پڑھی ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اگلی نماز پڑھنے کی اگر اللہ توفیق دے دے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ کی پچھلی نماز کو اللہ نے قبول کر لیا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے پچھلی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ آج کا روزہ رکھ لیا، پچھلے روزے کی قبولیت کی علامت ہے، آج کی نماز پڑھ لی، پچھلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے، آج کا دن ہم نے اللہ کی عبادات میں لگا دیا تو یہ اگلے دن کی عبادات کا، ہماری قبولیت کی یہ گھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر ہم نے جن عبادات کو اکٹھا کیا ہے، جن عبادات کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے بعد ہم چھوڑ دیں تو پھر اس سے پتہ یہ چلے گا کہ ہماری رمضان کی عبادات قبول نہیں ہوئی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہوتی تو یقیناً ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑے رکھتی، اگر ہماری عبادات قبول ہوتی تو ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑے رکھتی، ہمیں اللہ کے قرآن سے جوڑے رکھتی، ہمیں نماز سے جوڑے رکھتی۔ اگر اپنی عبادات کو چیک کرنا ہے اس کے لیے تھرمامیٹر یہ دے دیا رب العالمین نے کہ اپنی عبادات پر دوام، اپنی عبادات پر استمرار، اپنی عبادات کو مستقل مزاجی سے ہم کرنے والے بن جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہم سے عبادت کی توفیق نہیں چھینی، اللہ نے ہم سے عبادت کی توفیق نہیں چھینی۔ کہتے ہیں نا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے لقمے نہیں چھینتا بلکہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی کے لقمے نہیں چھینتا، وہ تو اپنے انکار کرنے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ رزق نہیں چھینتا بلکہ وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے کہ میرے بندے تو نے میرے سامنے اپنی پیشانی کو اگر جھکانا ہے تو اپنے فرما برداری کے ساتھ جھکا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک میں ہم نے جو تحفہ حاصل کیا ہے، جو عبادات ہم نے جمع کی ہیں، اس عبادات کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے۔ قرآن کی تاثیر وہی ہے جو پہلے تھی، وہ آج بھی ہے، لیکن آج کا مسلمان بدل چکا ہے۔ پہلے قرآن پڑھنے کے ساتھ، پہلے قرآن پڑھتے تھے صحابہ، وہ جنگل کے درندوں کو حکم دیتے تھے جنگل خالی کر دو، جنگل کے درندے جنگل خالی کر دیتے تھے۔ وہ اگر پہاڑ کے اوپر زلزلہ آتا تھا کہتے تھے رک جا، پہاڑ ہلنا رک جاتے تھے۔ پہلے کے مسلمان اگر کہیں جا کر کسی کو حکم دے دیتے تھے، دریا کو رکتے ہوئے دریا کو حضرت عمر خط لکھ دیتے ہیں تو وہ رکا ہوا دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پانی کی روانی میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں تھا بلکہ اس کو عمل کی زندگی میں لائے تھے۔ اس وقت کے مسلمان میں اور آج کے مسلمان میں یہی فرق ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے جی مجھے فلاں بیماری ہے، ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ تمہارا نسخہ ہے اور یہ تمہاری پرہیز ہے۔ ایک آدمی وہ نسخہ بھی استعمال کرے اور اس کے ساتھ پرہیز بھی نہ کرے۔ ایک آدمی کہے جی میرا گلا خراب ہے، اب وہ جا کر جناب جوشاندے کا کپ بھی پی رہا ہے اور اس کے ساتھ آئس کریم بھی کھا رہا ہے، اب کیا کہے گا وہ ڈاکٹر کو جا کے کہ جی آپ کی دوائی نے تو اثر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے پرہیز نہیں کیا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اگر پڑھا ہے
یہ نسخہ رب العالمین نے ہمیں شفا کے طور پر دیا تھا۔ اللہ نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وہ لوگو اس قرآن پاک میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن شفا کیوں نہیں مل رہی آج کے مسلمان کو؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان بدل چکا ہے۔ اس کی زبان نے، قرآن نے کہا غیبت چھوڑ دو، اس نے غیبت کرنا نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا سود چھوڑ دو، اس نے سود کو نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ بد نظری چھوڑ دو، اس نے بد نظری کرنا نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ اپنی زندگی کو محبوب کے سانچے میں ڈھال لو، اس نے اپنی زندگی محبوب کے سانچے میں نہیں ڈھالی۔ اس نے ساری زندگی اس کی قرآن کے ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، قرآن کے نسخے کو پڑھ رہا ہے مگر پرہیز نہیں کر رہا۔ جب تک پرہیز نہیں کرے گا اس وقت تک یہ علاج فائدہ نہیں دے گا۔ اگر علاج سے فائدہ لینا ہے پرہیز بھی کرنا پڑے گا، پرہیز کریں گے، علاج بھی کریں گے، اللہ رب العزت شفا عطا کریں گے، ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، اللہ رب العزت دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیں گے۔ قرآن تو ایسی ضابطۂ حیات کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کہتے ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے گھر میں بجلی کی کم آ رہی ہوتی، وولٹیج کم آ رہے ہوتے ہیں، ہم فریج چلاتے ہیں نہیں چلتی، اے سی چلاتے ہیں نہیں چلتا، اوون چلاتے ہیں نہیں چلتا، لال پمپ نہیں چلتا، اور اگر ہم انرجی سیور چلاتے ہیں وہ چل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ جی اس وقت وولٹیج لو ہے، جب وولٹیج پورے ہوں گے تب یہ ساری چیزیں چلیں گی، اور جب وولٹیج پورے ہوتے ہیں سب کچھ چل جاتا ہے، سب کچھ چل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تمہارا ایمان اس وقت بڑھے گا جب قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے، تمہارا ایمان اس درجے پہ چلا جائے گا کہ اب تمہیں مسجد کے لیے گھر سے اٹھ کر آنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہارے ایمان کا لیول برابر ہو چکا ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہوگا مسجد سے اٹھا کر، گھر سے اٹھا کر ایمان مسجد تک نہیں لا سکے گا، اس لیے کہ ایمان